الرحیم بین الاقوامی اقبال کانفرنس کی دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ سب کو کانفرنس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس نشست کا موضوع ہے بین الاقوامی تہذیبی تناظر اور نسل نو۔ معزز سامعین، جو قومیں اپنی روایات سے جڑی رہتی ہیں وہی زندہ رہتی ہیں، اور جو اپنی اصل سے کٹ جاتی ہیں ان کی بربادیوں کے صرف آثار ملا کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمان قوم کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جب وہ اہل عجم سے مخاطب ہوتے ہیں، نوجوانان عجم سے، تو اس سے مراد غیر عرب تمام لوگ ہیں، اس سے مراد صرف ایرانی نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں چون چراغ لعل سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجم جان من و جان شما، حلقه گرد من زنید پیکران آب و گل، آتشی در سینه دارم از نیاکان شما۔ یعنی میں لالا کی طرح جل رہا ہوں، چون چراغ لالے، میں لالا کے چراغ کی طرح جل رہا ہوں تمہارے راستے میں۔ ای جوانان عجم جان من و جان شما، اے عجم کے نوجوانوں، مجھے اپنی اور تمہاری جان کی قسم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حلقے گرد من زنید پیکران آب و گل، اے آب و گل کے پیکرو، اے انسانوں، میرے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ جاؤ۔ آتشی در سینے دارم از نیاکان شما، تمہارے آباء و اجداد کی آگ ہے جو میرے سینے میں ہے، یعنی میں اس روایت سے جڑا ہوں۔ میں نے اس کاروان عشق و مستی کے امیر مولانا روم سے اور عطار سے، اور یعنی اس جو آپ کے بڑے آبا جو گزرے ہیں ان کے علم سے اور ان کے فضل سے، ان کے عرفان سے میں نے استفادہ کر کے جو خودی کی آگ اور جو عرفان کی آگ میرے سینے میں جل رہی ہے اس سے تم استفادہ کرو، تم تک بھی اس کی وہ گرماہٹ پہنچنی چاہیے۔ تو اقبال اپنے نوجوانوں کو ان کی روایات سے جوڑنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا، اور آخری شعر اس کا بڑا معروف ہے: میرسد مردی کے زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما، کہ میں نے دیکھا ہے میرسد مردی کہ ایک دن ایک ایسا شخص آئے گا کہ زنجیر غلامان بشکند، جو غلامی کی زنجیریں توڑ ڈالے گا، دیدم از روزن دیوار زندان شما، میں نے تمہارے زندان کی دیوار سے دیکھا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ امام خمینی نے یہی انقلابی اشعار جب جلسوں میں پڑھے تو ایران میں انقلاب برپا ہو گیا۔ اس نے اس قوم کو، مسلمان قوم کو جو اپنی راہ سے بھٹکی ہوئی تھی، اسے ایک جگہ اکٹھا کر لیا اور کہا نغمے کجا من کجا، ساز سخن بہانه است، سوی قطار میکشم ناقه بی زمام را، اس بے لگام اونٹنی کو میں ایک قطار میں لا رہا ہوں، اور مسلمان قوم کو ایک جگہ پر لے آیا۔ اب ہمارے پاس جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ جب نئی تہذیب، مغرب کی تہذیب، کیونکہ ہمارے بر صغیر پر استعمار نے منفی اثرات چھوڑے، اور ان منفی اثرات نے ہماری نئی نسل کو گمراہ کر دیا۔ پھر اقبال نے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، کیونکہ ہم اپنی اصل کو بھولنا شروع ہو گئے۔ تو آج کا موضوع اس طرح سے ہے کہ اس پر آپ مقالہ نگاروں کے مقالات سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اقبال نے نئی نسل کو اپنی ہویت ملی یاد دلائی ہے، اور انہیں آپس میں جڑے رہنے کا اور اپنی روایات سے جڑے رہنے کا درس دیا ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ میں سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں، آج کے مہمانان خصوصی، انہیں دعوت دوں گی کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ آج کے پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں جناب شیخ محمد اقبال صاحب، تشریف لائیے سر۔ جناب ڈاکٹر محمد عارف خان صاحب جو UK سے تشریف لائے ہیں۔ ڈاکٹر لال پاشا آزمون صاحب جو افغانستان سے تشریف لائے ہیں۔ کلام اقبال کے لیے تشریف لاتے ہیں حسنین مظہری صاحب۔ حسنین مظہری صاحب موجود ہیں، تشریف لے آئیے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس
منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں کبھی اے حقیقت منتظر نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملی جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس
مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، میری جبینیں نیا